فتح مکہ سورہ فتح آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہوا امن کے عہد کو ایک زمانہ، حدیبیہ کا قصہ تھا اب پرانا۔ ابھی تک تھے کفار یارو ہٹیلے کہ بکھرے تھے چاروں طرف اب قبیلے۔ حدیبیہ کا عہد جو درمیاں تھا، ہر ایک سمت ماحول امن و امان تھا۔ خزاں حلیف مدینہ تھے گویا، یہ امن و امان کا سفینہ تھے گویا۔ مسلمان اہل خزاں نہیں تھے مگر وہ مطیع محمد جو ٹھہرے۔ عقیدت نبی جی سے ان کو تھی گہری کہ ان سے صدا امن کی بات ٹھہری۔ خزاں کی خاطر تھی غفلت کی ایک شب، بنی بکر نے ان پہ حملہ کیا تب چلے آئے تھے دھول کو پھانک کر وہ، گئے لے کے سب بکریاں ہانک کر وہ۔ بنی بکر کے ساتھ تھے کچھ قریشی کہ چوری کی ان کو حمایت ملی تھی۔ حدیبیہ کے وعدے توڑے گئے تھے، قریش و بنی بکر مجرم بنے تھے۔ مدینے کو پہنچی جو چیخیں پلٹ کر لگی ٹھیس اور چونک اٹھے پیمبر۔ وضو کرتے تھے اور نکل آئے آنسو، یہ درد نبی کے تھے تابند جگنو۔ نبی جی جو لبیک کہنے لگے تھے، صحابہ بھی اطراف اکٹھا ہوئے تھے۔ عمر بن سلام آئے احوال لے کر، تھے پہلے ہی رنجیدہ اپنے پیمبر۔ حساب اپنے زخموں کا لینا پڑے گا، جواب اب کے شب خون کا دینا پڑے گا۔ نہ حملے کی کفار کو اب خبر ہو، ہے بد عہد وہ ان پہ ہر دم نظر ہو۔ لعینوں نے وعدہ خلافی تو کر دی، اب آگے ہو جو بھی خدا کی ہے مرضی۔ ابو سفیاں پریشان تھا ہر گھڑی، اب قریشیوں سے کیسی خطا ہو گئی اب۔ ہوا تھا نہ وہ کفر سے دور، اب تک تھا دین کی عداوت پہ مجبور۔ اب تک وہ طوفان کو روکنے میں لگا تھا، مدینے کی جانب وہ کافر چلا تھا۔ نہ تھا دشمنی میں کوئی جس کا بانی، نبی جی سے صلح و صفائی کی ٹھانی۔ ابو سفیاں کی دختر تھی حبیبہ، نبی جی کی حبیبہ تھی زوجہ۔ نہ کام آیا حبیبہ سے ملنا کہ گھائل ہوا آج اس کا ارادہ۔ خاموشی تھی حبیبہ کے لب پر، ابو سفیاں کو کھلنے لگا اب یہ منظر۔ پدر کے لیے پھر بھی دل میں تھا جذبہ، نبی جی کی وہ اہلیہ تھی حبیبہ۔ ابو سفیاں کو بس دین سے دشمنی تھی کہ دل میں نہ ایمان کی روشنی تھی۔ اسے کیا نظر آتا وحدت کا چہرہ، وہ آنکھیں بھی رکھ کر نہایت تھا اندھا۔ بچھڑ کر وہ بیٹی سے رونے لگا تھا، تھی افسردہ آنکھیں تھا مایوس چہرہ۔ صحابہ سے ملتا رہا بارہا مگر پایا ان کو بہت بے صدا۔ نبی جی سے ملنے کی بیکار کوشش
گئی ایک مسلسل سی رنجش. رہا دور شیر خدا کا بھی سایہ علی سے مگر مشورہ اس نے پایا. کہاں مکے میں سب سے جا کر وہ لوگ حدیبیہ کی صلح زندہ ہے یار. محمد کو جا کر منایا ہے میں نے کہ ایک جال دیکھو بچھایا ہے میں نے. ہوا واقعہ یہ مدینے میں دیکھو ہوئی بھول چھوٹی سی حاتب سے لوگ. یہ لکھوایا خط میں ہے مکے پہ حملہ پیغمبر پہ ظاہر ہوا راز اس کا کرم کے لیے تو ہمارے نبی تھے کہ حاتب خطاؤں سے اپنی بری تھے. ضروری تھا مکے پہ ایک لخت حملہ مدینے میں غفلت سے رہنا نہیں تھا. حرم کی دشا میں تھے 12,000 نبی جی کے تھے سارے یہ جانثار. ہلالی تھا پرچم چلا آگے آگے نبی راہبر تھے صحابہ تھے پیچھے. نبی جی تھے سالار لشکر عزیز و دیار حرم کا سفر تھا پیار. قبیلے میں سب جانثارے نبی تھے ایمان کی شمع کی روشنی تھے. فضاؤں میں لہرایا جو سبز پرچم نظر آیا اب جنگ کا ایک عالم. بڑی شان سے کعبے کی سمت نکلے صحابہ تھے سارے نبی جی کے پیچھے. بہادر قبیلوں کی تھی رہنمائی مہربان امت پہ تھی کبریائی. ہواؤں میں لشکر کا تھا شور ہے سو صحابہ کو تھا اپنے جذبوں پہ قابو. تھا مکے کی جانب مدینہ سفر میں عقیدت سے کعبے کو رکھا نظر میں. وہ اپنا وطن جس سے ناشاد ہو کر مسلمان نکلے تھے برباد ہو کر اسی کی طرف جھوم کر چل رہے تھے. خوشی سے مسلمان گلے مل رہے تھے. حرم اور کعبے سے نسبت تھی برسوں کہ اس عرض اقدس سے الفت تھی برسوں. فرشتوں نے گردوں سے دیکھا یہ منظر کہ اونچا تھا پختہ تھا عزم پیغمبر. ملے آ کے جحفہ میں عباس دیکھو بڑھا حوصلہ دین کا اور لوگوں. بہادر عرب میں تھے عباس جانو بڑھا حوصلہ فوجیوں کا عزیز. چلے گی نہیں اب بتوں کی خدائی کہ کعبے سے ہوگی اب ان کی جدائی. تھا پہلے ہی سے کفر کا ایک گھاؤ ہوئی شب تو رستے میں ڈالا پڑاؤ. سبب جنگ کا فخر کفار ٹھہرا کہ خود ان کی خاطر آبازار ٹھہرا. صحابہ کے چہروں پہ ایک بانک پن تھا خدا کا بھی گھر تھا کہ مکہ وطن تھا. برس 8واں تھا مہاجر بنے تھے مسلمان حرم سے مدینے چلے تھے. بری طرح زخمی ہوئی تھی صداقت تھی کعبے میں لات و حبل کی حکومت. یہاں حق کا یارو پتہ ہی نہیں تھا زمین تھی خدا کی خدا ہی نہیں تھا. غرض جحفہ میں ٹھہرے ساتھی نبی کے یہ پروان تھے دین کی روشنی کے.
یہاں سے نظر آتا تھا شہر مکہ، وہاں راج چلتا تھا ہر سو بتوں کا، یہاں روشنی مشعلوں کی ہوئی تھی، چمک اس کی کعبے تلک بھی گئی تھی، خبر کیا تھی صحرا میں ہے شور کیسا، مسلمانوں کا کعبے پر ہوگا حملہ، نبی کے لبوں پر دعا ہی دعا ہے کہ اب جنگ سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے، نہ پا جائیں کفار لشکر کا سب راز کے اطراف میں گشت کرتے تھے جاں بس، بدیل و حکیم اور سفیان تھے حیران، اٹھا ہے کہاں سے یہ لشکر کا طوفان، ہے رخ بھی ادھر کا ہے تعداد بے حد، کہ چھونے لگا ہے کوئی اپنی سرحد، یہ سوچا ہے قوم خزاعہ کا حملہ، کنانہ نہ لے ہم سے گن گن کے بدلہ، تھی یہ گفتگو ایک پشتے پہ ان کی، بھنک اس کی عباس کو جو ہی پہنچی، وہ پشتے پہ پہنچے تھا سفیان آگے، اڑے دیکھ عباس کو ہوش اس کے، تھمائل بئی ماں کئی دن سے سفیان کے پیغام خود بھیجنے کا تھا امکان، اچانک عمر ابن خطاب آئے، دکھائی پڑے موت کے اس کو سائے، وہ ڈرنے لگا گفتگو کرتے کرتے، کھڑا تھا وہ جیسے صداقت کے پیچھے، عمر نے کیا قید سفیان کو، دیکھو کہ پہنچا دیا اس کو خیمے میں لوگ، کہا اے نبی نے تاسف سے اب کہ تجھی سے عرب کے ہیں کفار بہکے، نہ آنکھیں کھلی تیری گو عمر گزری، نہ پہچانی آواز کیوں تو نے حق کی، ہے بے جان بت ان کو کیوں پوجتے ہو، مدد ان سے ہر وقت کیوں مانگتے ہو، نبی کا ہر ایک لفظ تھا تیر جیسا، ابو سفیان کے دل میں وہ چبھنے لگا تھا، نبی کے لبوں پر تبسم جو پھیلا، ابو سفیان کے کفر کا ناز ٹوٹا، نبی جی کی تھی یہ کشادہ خیالی، بنی سفیان کے سلسلے میں مثالی، یہ سوچا ہوئی کفر میں عمر برباد، کروں کیوں نہ ایمان کو آج آباد، ابو سفیان نے آخر پڑھا آج کلمہ، تو ہر سمت گونجا صداقت کا نعرہ، رسالت کا احسان اس پر ہوا تھا، ابو سفیان کو خاص درجہ ملا تھا، بہے آنکھ سے اب ندامت کے آنسو، یہ آنسو نظر آتے تھے سب کو جگنو، دھلے اس کے دامن سے سب داغ دھبے، پڑے آج سفیان پہ رحمت کے سائے، نہ حملہ ہوا شب گزرنے لگی تھی، صحابہ کے دل میں عجب بے کلی تھی، چلی فوج مکے کی جانب خوشی سے، ملیں گے مسلمان اب خوش دلی سے، پڑی اسلحوں کی چمک ہر قدم پر، ستاروں نے دیکھا یہ دل دوز منظر، سہارا تھا اللہ کا ایک ایک قدم پر، فقیری میں لگتے تھے سارے تونگر، جو اب سعد کے ہاتھ پر چم کھلا تھا، یہ جنت کے پانی سے گویا دھلا تھا، بسد شوق سوئے حرم جو چلے تھے، دو رستوں سے مکے کے اندر گئے تھے، صحابہ کو یاد آئی ہجرت کی وہ رات، قریشیوں نے ٹھکرائی تھی ان کی ہر بات، شہر کی ہر ایک سمت رعنائیاں تھی، لبوں پر فضاؤں کی شہنائیاں تھی،
تھی ہمراہ ان کے بھی یادیں ہزار، اب چھٹا دامنے صبر بھی بار بار، اب لڑائی کے امکان کی یہ گھڑی تھی، قریشیوں پہ افتاد ایک آ پڑی تھی، نہ ہمراہ سامان بھی جنگ کے تھے کہ مکے میں کفار بکھرے ہوئے تھے، ہوئے پس تھوڑی سی جرت سے آخر نہ لڑ سکتے تھے عزم و ہمت سے، آخر وہ رستہ کہ خالد گئے تھے جہاں سے، اٹھے چند ہلکے سے فتنے وہاں سے، نہ ہو معرکہ چاہتے تھے نبی جی، بہے اب نہ مکے میں ندی لہو کی، منور تھا ناقے پہ چہرہ نبی کا، بنا آج مسکن یہی روشنی کا، ستم اس جگہ بھی ہوئے تھے بہت کچھ کہ ایمان والے لٹے تھے بہت کچھ، مسلمان اب 10,000 آئے ہیں جو حرم کے لیے بے قرار آئے ہیں، وہ صداقت کے آخر تھے دیوانے سارے، تھے شمع رسالت کے پروانے سارے، گرے سارے اصنام دیوار سے، اب زمین پر رہے آ کے چپ چاپ یہ سب، نہ باقی ہے لات و حبل کا نشان بھی، حکومت ہے مکے میں اب اہل دین کی، ہوا امن کے عہد کو ایک زمانہ، حدیبیہ کا قصہ تھا اب پرانا، ابھی تک تھے کفار یارو ہٹیلے کہ بکھرے تھے چاروں طرف اب قبیلے، حدیبیہ کا عہد جو درمیان تھا، ہر ایک سمت ماحول امن و امان تھا، ہوا امن کے عہد کو ایک زمانہ، ہوا امن کے عہد کو ایک زمانہ، ہوا امن کے عہد کو ایک زمانہ، ہوا امن کے عہد کو ایک زمانہ۔